جی آج میرے ٹاپک جس پہ میں نے بات کرنی ہے وہ اسکول کے سٹینڈرڈز ہیں جو چکوال میں پریویل کرتے ہیں۔ اس اسکول کے سٹینڈرڈز کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے سرکاری ادارے ان اسکول کو مانیٹر صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز پیرنٹس کو بھی سوچنی ہے، یہ ہم نے بھی سوچنی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اداروں نے بھی سوچنی ہے کہ جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک بھیجتے ہیں، جو مین ایج ہے جہاں پہ بچہ اس ایج میں نشو و نما پا کے فکس ہو جاتا ہے اپنی عادتوں اور خصائل کے حساب سے، کیا وہ گرون اپ بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو مجھے اپنے گرد و نواح میں بہت سارے ایسے اسکول نظر آتے ہیں جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بچوں کو گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، جہاں بچوں کو کوئی ایسے کوالٹی سے ریلیٹڈ سٹینڈرڈ کیفیٹیریاز اویلیبل نہیں ہیں۔ چکوال میں کئی ایسے اسکول ہیں، میں اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر اسکول سے یہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کائنڈلی ان اسکولوں کو چیک کریں کہ ان اسکولوں میں کس قسم کے کیفیٹیریاز کھلے ہوئے ہیں، ان اسکولوں میں چیک کریں کہ کیا ان اسکولوں میں گراؤنڈز ہیں، کیا بچوں کے لیے فزیکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ صرف آپ کی انسٹرکشن پہ تصویریں بنا کے بھیج دی جاتی ہیں اور وہ بچے آج تک کوئی گیم پیریڈ نہیں کرتے۔ میں بذات خود کئی ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں جن کے پی ٹی سر اور جن کے سینئر ٹیچرز چکوال کی زبان سے بول کر کلاس میں بچوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اور اونچی اونچی زبان میں بدتمیزی سے بولتے ہیں۔ کیا کرائٹیریا ہے جس سے ہم اگلے 20 سال چکوال میں کچھ ایسے اسکولوں کو سٹینڈرڈائزڈ کر لیں جس سے ہمارے بچے بہتر ہو، ان سے پڑھ کے نکل سکیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیرنٹس سے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو مونٹیسری میں پڑھ رہے ہیں، فرسٹ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 2 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 3 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ٹیچرز کی ڈگریز کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی ڈگری ہولڈر ہیں جن کو سلیکٹ کر کے آپ کے اسکول، آپ کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ 10ویں پاس، 7ویں پاس، 5ویں پاس اور 11ویں اور 12ویں پاس بچیاں ٹیچر لگی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی چیک نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ میں کئی ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں جہاں پہ میرے کالج قدیر گرلز کالج میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی بی اے کیا ہے اور وہ 5000 پہ ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی ایسے اسکول میں چلا جائے جو کم فیس لیتا ہے، اور یا کوئی پیف کا ایسا اسکول ہے جو فیس ہی نہیں لیتا، تو یہی ایک کرائٹیریا ہے سلیکشن کا۔ اپنے ینگ بچے کو جو بالکل اب بیسکس سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو ہم کسی ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں 8ویں پاس بچی ٹیچنگ کر رہی ہے، یہاں 10th کلاس کی بچی ٹیچنگ کر رہی ہے، کیا اس کے پاس اتنے ریگولر ٹیچنگ ٹریننگ کورس ہوا ہے اس کے کہ وہ کلاس میں جا کے بچے کو سائیکولوجیکلی، فلاسفیکلی اور کنسیپچولی اور فزیکل ایکسرسائزز اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ بچے کو پڑھا سکے گی؟ تو آپ کو جواب خود مل جائے گا کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے چکوال میں جو اس طرح پڑھا رہا ہو۔ میرے نزدیک میں نے بہت اچھے اسکول راولپنڈی روڈ پہ بھی دیکھے ہیں، تلا گنج روڈ پہ بھی دیکھے ہیں، اور پیف کے کئی اسکول دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں کو بہت کم فیس والی ٹیچروں سے پڑھا کے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ میرا آج کا ویلاگ ان پیرنٹس کے ساتھ بھی مخاطب ہونا ہے کہ جو کائنڈلی اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں داخل کرانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس اسکول کی فیکلٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فیکلٹی، کیا وہاں کی ٹیچرز بیچلرز ہیں، کیا وہ ماسٹرز ہیں، اور اگر وہ بیچلر اور ماسٹر نہیں ہیں تو اس اسکول کے ادارے کا سربراہ اپنے گھر کے لیے اس اسکول کو کھول کے بیٹھا ہے، وہ ینگ جنریشن کو بہتر تعلیم دینے کے لیے نہیں کھول کے بیٹھا۔ میری ایک ریکویسٹ ہے پیرنٹ سے، آج آپ کے بچے اگر کم پڑھے ہوئے بچوں سے پڑھیں گے تو وہ کل کے معاشرے کے ایک اچھا اثاثہ اور ایسٹس نہیں بن سکیں گے۔ تو کائنڈلی ان کو روکیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ ان اسکولوں میں پریویل ہو سکیں بچے جہاں پہ وہ اچھے نتائج بھی نکال سکیں، جہاں پہ وہ اچھی پرسنالٹی بھی بن سکیں، جہاں وہ آئندہ آنے والی سوسائٹی کا ایک اچھا رکن بھی بن سکیں۔ تو جتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کراتے ہیں جہاں پہ ٹیچرز کی ایجوکیشن پوری نہیں ہے،
جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں ٹیوشن سسٹم بہت زیادہ پریویل کرتا ہے، وہاں پہ اپنے بچوں کو مت داخل کرائیں۔ 500 یا 1000 روپے کے پیچھے آپ اچھے اسکول کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں۔ اور آخر میں اپنی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ ہے کہ تلا گنج روڈ پہ، بھون روڈ پہ اور جتنے ہمارے گرد و نواح میں اسٹریٹس میں کھلے ہوئے اسکولز ہیں، کائنڈلی ان کو ریویو کریں ایز پر یور پالیسیز۔ جو آپ کی پالیسی ہے جس پہ آپ ایک اسکول کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، کائنڈلی ریویو کریں کہ یہ اسکولوں میں کیوں رجسٹریشنز ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ نہ تو گراؤنڈز ہیں، نہ تو ٹیچرز کی ڈگریز ہیں، نہ ان کا کورس آؤٹ لائن ہے، نہ ان کو کوئی ایتھکس پہ بات کی جاتی ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیم ریگولرائز ہے۔ تو پھر یہ اسکول کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اور یہاں پہ ہم ڈھیروں فیسیں دے رہے ہیں اور چند اسٹرکچرڈ نان اسٹرکچرڈ بلڈنگز میں اسکول کھول کے 5 مرلوں میں اور 3 مرلے میں اور 10 مرلے میں اسکول، جو ایک گھر کے حساب سے کھلا ہوا اسکول تھا، وہاں کمروں میں بچوں کو گھسا کے چکوال کے لوگوں نے کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ تعلیم دینا ایک نبوی پیشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ خدارہ اہلیان چکوال کے جتنے اسکولوں کے سربراہ ہیں، میری ان سے درخواست ہے اس کو برباد نہ کریں۔ اس طرح ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب حاصل ہوگا جیسے پیغمبروں نے پڑھایا ہے ویسے پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے ادارے میں ہر چیز کو 100% پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ہم کم کما لیں گے، کم کھا لیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسل ہمیں یاد رکھے گی۔